سے میں پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب محترمہ فاطمہ جناح جو مادر وطن تھی، اس نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ قربانیاں دی تھی۔ جنرل ایوب کے دور میں اس کے اوپر تشدد کیا گیا، جنرل ایوب کے دور میں اس کو ہندوستان کا ایجنٹ کہا گیا، اس کو غدار کہا گیا۔ اور چیف صاحب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، غداری کے سرٹیفکیٹ بٹنا تھمنے کو تیار نہیں ہے، رکنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح اسی تسلسل کے ساتھ اس ملک میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں جو رکنا چاہیے۔ آج میں چیف صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ کی بین الاقوامی سطح پر لوگوں کے ساتھ جو جنگیں ہو رہی ہیں ایران کی یا امریکہ کی، آپ اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، صلح کروانے میں ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں آپ۔ لیکن جناب کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو اس ملک کے اندرونی معاملات میں الجھا کر 3 دہائیوں سے جو چند خاندان اس پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو اندرونی معاملات میں الجھا کر آپ کے پیچھے چھپ کر لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور اس لوٹ کھسوٹ کا ملبہ ملک کے سلامتی کے اداروں پر گر رہا ہے۔ آپ کو جہاں آپ بین الاقوامی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے، چیف صاحب آپ کو کچھ کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی کہ نیتوں پر یقین ہے، شک نہیں ہے کہ نیتیں صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں حکمت عملی میں غلطی ضرور ہو رہی ہے، اور ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں آرمی چیف سے، فیلڈ مارشل سے، کہ جناب طاقت کے استعمال کو روکیے، اور اس طاقت کے استعمال کو روکنے کے ساتھ ساتھ آپ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیے جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز پر مشتمل ہو، جو نیشنل اسمبلی کے اندر اقتدار اور حزب اختلاف کے اراکین پر مشتمل ہو، جو ایکس سروس مین سوسائٹی جو آرمی کی ہے اس کے نمائندوں پر مشتمل ہو، اور ساتھ میں جو صوبہ انارکی کا شکار ہے، جو صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے، اس صوبائی اسمبلی کے نمائندوں پر مشتمل ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیے جو وجوہات تلاش کرے ان مسائل کی، ان چیلنجز کی، ان دہشت گردیوں کی جس کا ہم اور آپ سامنا کر رہے ہیں، جس کا ملک سامنا کر رہا ہے۔ اور اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ ان سے تجاویز مانگیے کہ تمہاری فنڈنگ کی موجودگی میں ان مسائل کا حل کیا ہے، اور ان مسائل کے حل کے اوپر جو فائنڈنگز آتی ہیں، جو لوگ اپنی رپورٹ تیار کرتے ہیں، جو لوگ تجاویز تیار کرتے ہیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے، وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اور ان مسائل کے حل کے اوپر جو تجاویز ہیں وہ پبلک کی جانی چاہیے، وہ شائع کی جانی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ میں آرمی چیف سے یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اس پاکستان میں جو ہم طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، گولی اور گولہ یہ فاصلے بڑھاتا ہے، گولی اور گولے یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں، مکالمہ ہے جو قربت بڑھاتا ہے، مکالمہ ہے جو اتحاد پیدا کرتا ہے، مکالمہ ہے جو تمام اختلافات دور کر کے ملک کی سلامتی کے لیے لوگوں کو جمع کر سکتا ہے۔ میں آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اس لیے آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پاکستان میں باقی لوگوں کو پاکستان سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے جس طرح کہا کہ وہ تو ان اداروں کے پیچھے چھپ کے لوٹ مار کرنے میں مصروف ہیں، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، پاکستان تباہ ہوتا ہے تباہ ہو جائے۔ ساری ذمہ داری آرمی چیف آپ پر ہے۔ آپ اس پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو اس پاکستان کے اندر جو انارکی ہے، غیر یقینی کیفیت ہے، اس کے خاتمے کے لیے اور مشترکہ جدوجہد کے لیے آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ کے معاملات صحیح نہیں ہیں یا جن کو بات کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے اچک زئی ہو، چاہے الطاف حسین ہو، چاہے اختر بینگل ہو، چاہے کوئی شخص ہو، چاہے مہرنگ بلوچ ہو، سب کے لیے بات چیت کے دروازے، سب کے لیے ڈائیلاگ کے دروازے کھولنے کا اعلان کیجئے۔ میں آرمی چیف آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ آپ کے اس عمل سے، آپ کے اس بڑے دل کا مظاہرہ کرنے سے اداروں کی شکست ہوگی، نہ سیاسی لوگوں کی جیت ہوگی. اگر کوئی جیتے گا، اگر کسی کو فتح حاصل ہوگی تو میرا اور آپ کا پاکستان ہوگا، اس کے علاوہ کسی کی جیت نہیں ہوگی.